اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو ماہر فلکیات کی ایک بین الاقوامی ایجنسی ناسا نے ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ کو اس کی حدود سے آگے دھکیل دیا۔ یہ اسپیس میں موجود ایک ٹیلیسکوپ ہے جس سے ماہر فلکیات اسپیس میں پائے جانے والے دور دراز کے آبجیکٹس کی کھوج لگاتے ہیں، جسے 2016 میں خلا میں بھیجا گیا تھا۔ اس ٹیم نے کائنات میں اب تک دکھائی دینے والی سب سے زیادہ فاصلے پر ایک گلیکسی یعنی کہکشاں ڈھونڈ نکالی ہے، اور اس کی پیمائش کر کے کائناتی فاصلہ جو کہ اب تک کی ٹیلیسکوپ نے طے کیا تھا، مطلب دیکھا تھا یا تصاویر لی تھیں، ان کے ریکارڈ کو چکنا چور کر دیا۔ یہ حیرت انگیز طور پر روشن کہکشاں جس کا نام GN-Z11 رکھا گیا ہے، یہ جو ہمیں آج نظر آ رہی ہے، یہ دراصل ماضی میں 13.4 بلین سال پہلے تھی۔ بگ بینگ کے صرف 400 ملین سال بعد سے GN-Z11 واقع ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ہم نے ہبل ٹیلیسکوپ کی قابلیت کی توقع سے کہیں آگے اس کے نتائج حاصل کیے ہیں۔ ہم GN-Z11 کو ایک ایسے وقت میں دیکھتے ہیں جب کائنات اپنی موجودہ عمر کا صرف 3% تھی۔ ییل یونیورسٹی کے پرنسپل انویسٹیگیٹر پاسکل اوش نے وضاحت کی کہ اس ٹیم میں ییل یونیورسٹی، دی اسپیس ٹیلیسکوپ سائنس انسٹی ٹیوٹ اور دی یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے سائنسدان شامل ہیں۔ ماہر فلکیات کائنات میں قائم ہونے والی پہلی کہکشاؤں کا اہتمام کر رہے ہیں۔ ہبل ٹیلیسکوپ کے نئے مشاہدات فلکیات دانوں کو اسی دائرے میں لے جاتے ہیں جس کے بارے میں کبھی سوچا جاتا تھا کہ وہ ناسا کے مستقبل میں آنے والے جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ کے ذریعے رسائی حاصل کریں گے، لیکن ہبل ٹیلیسکوپ نے ایسا کر دکھایا۔ یہ پیمائش اس بات کا پختہ ثبوت فراہم کرتی ہے کہ کچھ غیر معمولی اور غیر متوقع طور پر روشن کہکشائیں جو پہلے ہبل امیجز میں پائی گئیں، واقعی غیر معمولی فاصلے پر ہیں۔ اس سے قبل سائنسدانوں کی اس ٹیم نے GN-Z11 کے فاصلے کا اندازہ ہبل اور ناسا کے سپیٹزر اسپیس ٹیلیسکوپ کے ساتھ کیا تھا۔ یہ عمل انہوں نے امیجنگ کے ذریعے اس کے رنگ کا تعین کرتے ہوئے کیا تھا۔ اب پہلی بار کسی کہکشاں کے لیے اتنے زیادہ انتہائی فاصلے پر اس ٹیم نے روشنی کے جزو رنگوں کو تقسیم کیا تاکہ GN-Z11 کہکشاں کو نمایاں طور پر دیکھ سکیں اور اس فاصلے کی پیمائش کے لیے ہبل کے وائڈ فیلڈ کیمرہ کا استعمال کیا جا سکے۔ ماہرین فلکیات کہکشاں کے ریڈ شفٹ کا تعین کر کے بڑی دوری کی پیمائش کرتے ہیں۔ یہ منظر کائنات کی توسیع کا نتیجہ ہے، کیونکہ یونیورس وقت کے ساتھ ساتھ مزید پھیل رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ کائنات میں ہر دور کی چیزیں ہم سے چلک رہی ہیں، کیونکہ ان کی روشنی بہت زیادہ لمبائی تک پھیلتی چلی جاتی ہے۔ اس لیے جب وہ ہماری انسانوں کی دوربینوں تک پہنچتی ہیں تو طویل سفر طے کرنے کے بعد پہنچتی ہیں، لہٰذا یہ کہکشاں بہت زیادہ دور ہے۔ اس مطالعے کے دوسرے مصنف STSCI کے گیبریل برامر نے کہا، ہمارے مشاہدات یہ انکشاف کرتے ہیں کہ اصل میں کہکشاں ہبل ٹیم کی سوچ سے کہیں زیادہ فاصلے پر تھی۔ ہبل ٹیلیسکوپ جو زیادہ سے زیادہ فاصلہ طے کر سکتی ہے، اس فاصلے کی حد پر یہ کہکشاں واقع ہے۔ ماہر فلکیات نے GN-Z11 کے لیے فاصلہ طے کرنے سے پہلے سب سے زیادہ طے شدہ فاصلے پر کہکشاں کو اسپیکٹروسکوپی کے طور پر ماپا، جس کی ریڈ شیٹ یا آخری حد 8.68 تھی۔ اب اس ٹیم نے GN-Z11 کو 11.1 کی ریڈ شفٹ میں ہونے کی تصدیق کی ہے، جو بگ بینگ کے تقریباً 200 ملین سال قریب ہے۔ یعنی بگ بینگ کے تقریباً 200 ملین سال بعد یہ گلیکسی معرض وجود میں آئی ہوگی۔ ہبل ٹیلیسکوپ کے لیے ایک غیر معمولی کارنامہ ہے۔ ہبل نے زمینی بنیاد پر دوربینوں کے ذریعے برسوں سے بنائے گئے پچھلے فاصلے کے تمام ریکارڈوں کو مات دینے میں کامیابی حاصل کی۔ ییل یونیورسٹی کے پیٹر وین ڈوکم نے کہا، یہ نیا ریکارڈ ممکنہ طور پر جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ کے آغاز تک قائم رہے گا۔ اگر اس کی لمبائی کی بات کی جائے تو ہماری کہکشاں اس کہکشاں کا صرف 1% ہے، یعنی GN-Z11 کہکشاں ملکی وے سے تقریباً 100 گنا بڑی ہے۔ ملکی وے کئی ہزار لائٹ ایئرز پر پھیلی ہے، تو آپ GN-Z11 کی لمبائی کا تعین کر لیں۔
वो कितनी बड़ी होगी। ताहम GN-11 तेजी से बढ़ रही है, जिसकी शरह आज हमारी कहकशां की निस्बत 20 गुना ज्यादा है। इन नताइज ने इब्तदाई कायनात की नौइयत के बारे में हैरत अंगेज नए सरागों का इंकशाफ किया है। ये हैरत की बात है कि एक बहुत बड़ी कहकशां पहले ही सितारों की तश्कील शुरू होने के सिर्फ 200 मिलियन से 300 मिलियन साल बाद ही मौजूद थी। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया और सांता क्रूज ने वजाहत की कि वाकई में इसकी नशोनुमा तेज रफ्तार होती है, जिससे बहुत बड़ी शरह से सितारे तैयार होते हैं। बहुत जल्द ये कहकशां इस कदर बड़ी हो जाएगी कि इसका साइज 1 अरब सोलर मास तक जा पहुंचेगा, जो कि बहुत ही ज्यादा है। इन नताइज से इन मुशाहदात का मुतनासिब नज़ारा पेश किया गया है, जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप खला में आने के बाद अंजाम देगी। हबल और स्पिट्जर पहले ही जेम्स वेब टेलीस्कोप के एरिया में पहुंच चुकी हैं। इस नई दरियाफ्त से पता चलता है कि जेम्स वेब दूरबीन को यकीनन बहुत ज्यादा ऐसी नौजवान कहकशाएं मिलेंगी जो पहले कहकशाएं तश्कील पाते वक्त बनी होंगी। इस दरियाफ्त में नासा के प्लांट, वाइड फील्ड और ओवरकट सर्वे दूरबीन के भी अहम नताइज हासिल होंगे, जिसमें हजारों ऐसी रोशन और बहुत दूर की कहकशाएं तलाश करने की सलाहियत होगी। इस टीम के नताइज को एस्ट्रोफिजिकल जर्नल के आइंदा एडिशन में अशात के लिए कबूल किया गया है। हबल खलाई दूरबीन नासा और यूरोपीय खलाई एजेंसी के माबैन बैनुल अक़वामी ताउन का मुआहदा तय पाया है, और मेरीलैंड के शहर ग्रीन बेल्ट में नासा का खलाई परवाज मरकज इस टेलीस्कोप का इंतजाम कर रहा है। दोस्तों, अब देखते हैं कि नासा कब अपनी वेब स्पेस खलाई दूरबीन खला में भेजेगा और इससे क्या नई दरियाफ्त सामने आएंगी, इसमें कितनी सच्चाई होगी। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक दिलचस्प वीडियो के साथ। अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।